بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ظاہر من احتمالات القرب هو الثالث ومن احتمال الاحسن هو الاحتمال الثاني آنی التفضیل المطلق الی آخر۔ موضوع بحث ہمارا یہ تھا کہ یہ جو مومنین کو یا فقیہ کو بعض لوگوں پر حق کے ولایت حاصل ہوتا ہے، آیا ان کے تصرفات کے صحیح ہونے میں مصلحت کا ہونا بھی شرط ہے یا مصلحت کا ہونا شرط؟ یعنی اگر کا ان کا وہ تصرف کرنا اس شخص کے مال کے میں مصلحت ہوگی تو پھر وہ تصرف صحیح ہوگا، وإلا نہ۔ شیخنا اس پر دلیل قائم کر رہے تھے آیت مجیدہ کو، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن۔ پھر درمیان میں فرمایا تھا چونکہ جن حضرات نے ان آیات الاحکام میں بحث کی ہے، اس آیت پر کما حقہ بحث نہیں کی گئی۔ پھر آگے شروع کر دیا، ہم اس کو چھیڑتے ہیں۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے لا تقربو، کہ اس لا تقربو میں قرب کا معنی کیا ہے، اور دوسرا ہے لفظ احسن، اس لفظ احسن کا معنی کیا ہے۔ شیخنا نے گزشتہ درس میں لا تقربو میں بھی 4 معانی محتملہ کا ذکر کیا کہ ممکن ہے قرب کا معنی یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، وہکذا لفظ احسن میں بھی اسی طرح متعدد معنی کا احتمال دیا۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہوگا کہ ان معانی کا جن کا جناب نے احتمال دیا ہے، کون سا معنی محتمل آپ کے نزدیک بہتر ہے، تاکہ ہم اسی حساب سے ترجمہ کریں اور پھر اس سے ہم حکم شرعی کا استنباط کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ شیخنا فرماتے ہیں لفظ قرب کے جو 4 معانی محتملہ میں نے ذکر کیے ہیں، میرے نزدیک ان میں سے احتمال ثالث کون سا تھا؟ ما یعد تصرفا مطلقا، کہ شاید اس لا تقربو سے وہ والا معنی مراد ہو کہ نص قرآن کیا کہتا ہے، مال یتیم میں کوئی تصرف عرفی نہ کرو، کرائے پر دینا، قرض لینا، بیچنا وغیرہ وغیرہ نہ کرو، الا بالتی ہی احسن۔ پھر اگلا سوال ہوگا احسن میں بھی تو اسی طرح متعدد احتمالات تھے، پھر لفظ احسن میں کون سا والا؟ فرماتے ہیں وہاں دوسرا احتمال میرے نزدیک بہتر ہے۔ کون سا؟ یعنی التفضیل مطلقا، کہ جو بھی بہتر ہو، کرنا بہتر ہو یا نہ کرنا بہتر ہو، یعنی فعل اور ترک تفضیل مطلق۔ یعنی ایک تفضیل کیا ہوگی کہ جس کا کرنا نہ کرنے سے بہتر ہو، نہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ التفضیل مطلقا، کہ مطلقاً جو بہتر ہو، ترک بہتر ہے تو وہ، فعل بہتر ہے تو وہ۔ پھر یوں آیت کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن۔ ان احتمالات کے مطابق اردو میں ترجمہ کیا کریں گے؟ مال یتیم میں کوئی تصرف نہ کرو جو عرفاً تصرف شمار ہوتا ہے، مگر وہ جو اس کے لیے بہتر ہو۔ کرنا بہتر ہے تو کر گزرو، نہ کرنا بہتر ہے تو نہ کرو، یعنی جو جس کو دیگر پر فضیلت ہو وہ والا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں ایک مثال سمجھاتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ توجہ فرمانا گا۔ ایک ولی، کوئی مومن، مثلا اس کے پاس یتیم کا مال تھا، اس کو حق ولایت تھا، اس نے یتیم کے مال کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں ثمن میں لے لیے درہم۔ مصلحت تھی،
بیچنے میں بیچ دیا، بیچنے کے بعد اس نے لے لیے درہم۔ اب یہ بندہ چاہتا ہے کہ میں ان درہموں کو دیناروں میں تبدیل کروں۔ اب یہ دوسرا تصرف ہو جائے گا نا، پہلا تصرف تو بیچنے کا تھا نا، کہ مصلحت تھی کہ بیچ دیا جائے، اس نے بیچ دیا۔ اب یہ دوسرا تصرف کرنا چاہتا ہے کہ ان درہموں کو دیناروں میں تبدیل کر دوں۔ آیا یہ تصرف اس کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے غور سے؟ فرماتے ہیں اگر ہم یہ والا مراد لیں گے احتمال کہ جہاں تفضیل ہو، جبکہ اچھا اس سے پہلے اب یہاں دیکھا جائے گا کہ اگر درہم پڑے رہیں تو بچے کو زیادہ فائدہ ہے یا دینار تبدیل ہو جائیں تو بچے کو زیادہ فائدہ ہے۔ فرض ہم کرتے ہیں کہ درہم ہو یا دینار، اس یتیم کو کسی میں زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ فرض یہ کیا کسی میں کوئی زیادہ فائدہ، تو فرماتے ہیں اگر ہم یہاں احسن سے مراد لیتے ہیں تفضیل مطلق، یہاں دوسرا تصرف ٹھیک نہیں ہے، یہ درہموں کو دینار میں تبدیل نہیں کرا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے نا۔ جواز تب تھا کہ کوئی نہ کوئی اس کو فائدہ ہو بچے کو، جب بچے کو درہم اور دینار میں سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر یہ تصرف بھی درست کیوں؟ چونکہ اس کو کسی دوسرے تمام پر فضیلت ہونی چاہیے نا، اور جب فضیلت نہیں ہے تو پھر یہ جائز بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اسی احسن کا معنی لیں حسن، تو جو فرما رہی نا، اور حسن کا بھی وہ والا معنی مراد لیں کہ ما لا مفسدۃ فی، کہ جس میں کوئی خرابی نہ ہو، پھر اس کے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، پھر جائز ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ درہم کو دینار سے تبدیل کرتا ہے تو لا مفسدۃ فی، جب لا مفسدہ ہے تو عنوان حسن صادق آ گیا، جب آ گیا لہذا پھر جائز ہوگا۔ یہ فرق ہے اس میں کہ اگر احسن کا معنی وہ لیا جائے پہلا تو پھر درہموں کو دیناروں میں تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر حسن کا معنی حسن لیا جائے، اور حسن بھی وہ مالا معنی کہ جس میں حسن کا معنی بات کرتے ہیں کہ ما لا مفسدۃ فی، اگر یہی مراد ہو پھر اس کو کرنے میں یہ کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دینار میں تبدیل کرتا ہے تو لا مفسدہ، جب لا مفسدہ ہے تو عنوان حسن صادق آ جاتا ہے۔ یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ اچھا جی، پھر درمیان میں کچھ اور باتیں بھی ہیں وہ انشاءاللہ درمیان میں ترجمے میں آ جائیں گی، اس میں اتنی دقت نہیں ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، کل کے درس میں اور آج کے اس احتمال کی بنیاد پر جو ثابت ہوا وہ کیا کہ یہ جو مومنین کو یا دیگر کو جو حق کے ولایت حاصل ہوتا ہے اس میں ضروری ہے کہ وہ ایسا تصرف کریں کہ جس میں اس یتیم کو کی مصلحت ہو، اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے، مصلحت کے بغیر تصرف نہیں۔ نام سے ایک نئی بات کر رہے ہیں، کچھ روایات ایسی ہمارے پاس ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اگر مال یتیم میں تصرف کرنے سے اس بچے کو ضرر نہ ہو تو بس وہ تصرف صحیح ہے۔ فرق سمجھ آیا دونوں باتوں کا؟ ابھی تک ہم کیا کہتے ہیں کہ مصلحت ہونی چاہیے، فائدہ ہونا چاہیے، تب وہ تصرف صحیح ہے۔ نام سے آگے دو روایتیں نقل کر رہے ہیں جن سے یہ لگتا ہے کہ نہیں، فقط آپ کا تصرف اگر یتیم کے لیے ضرر نہیں ہے تو بس یہی کافی ہے۔ بات ذہن بٹھاؤ ذرا، دو باتیں سمجھ آ گئی نہیں؟
ایک ہے فائدہ ہونا اور ایک ہوتا ہے نقصان نہ ہونا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ 100 کا 110 یہ فائدہ ہے، 100 کا 100 فائدہ نہیں لیکن عدم الضرر ہے، نقصان بھی تو نہیں ہے نا۔ تو پس کچھ روایات کیا کہتی ہیں کہ مال یتیم میں تصرف کے جواز کے لیے فقط عدم الضرر کافی ہے۔ ایک ولی ہے وہ مال یتیم میں تصرف کرتا ہے لیکن اس کے تصرف سے بچے کو فائدہ نہیں ہوتا تو اس کو نقصان بھی نہیں ہوتا۔ یہ روایات کہتے ہیں بس عدم ضرر بھی کافی ہے، جبکہ ابھی تک ہم نے کہا ہے کہ نا مسئلہ تو یعنی اگر فائدہ ہوگا تو تصرف درست ہے وإلا درست نہیں۔ روایت کون سی ہیں؟ ایک دو درمیان میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک موضوع آگے مزید بھی ہے۔ ثم ان الظاہر من احتمالات القرب هو الثالث، اور لا تقربوا میں لفظ قرب کے معنی میں ہم 4 معنی کے احتمالات دیے تھے۔ فرماتے ہیں ظاہراً میرے نزدیک ان 4 میں سے جو تیسرا معنی ہے نا وہی مراد ہو۔ لا تقربوا سے مراد کیا؟ او ما یعد تصرفاً، خبردار مال یتیم میں کوئی تصرف نہ کرو جو عرفاً تصرف شمار ہوتے ہیں، الا باللتی ہی احسن۔ ومن احتمالات الاحسن، اور احسن میں بھی تو معنی مختلف تھے نا، ان میں سے کون سا احتمال بہتر ہے؟ فرماتے ہیں الاحتمال الثانی، او اوپر دیکھو احتمال ثانی کیا تھا؟ یحتمل ان یراد به ظاہر الاحسن مطلقا من ترکہ ومن غیرہ من الصرفات۔ احتمال ثانی یعنی تفضیل مطلق، یعنی احسن کیا ہے؟ جس میں فضیلت ہو، کرنے میں ہے تو وہ، نہ کرنے میں ہے تو وہ، مطلقاً جس میں فضیلت ہو، بہتری ہو وہ کرنا ہے اور نہیں کرنا۔ ٹھیک، اب مثال دینا۔ اب ہم اس کا ترجمہ آگا کیوں کیسے کریں گے، اس کو لے لینا تاکہ پھر اگلی باتیں سمجھ آئیں۔ اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ لا تقربوا مال الیتیم، خبردار مال یتیم میں کوئی تصرف نہ کرو، الا مگر وہ کرو، الاحسن کہ جس میں بہتری ہو، یا کرنے میں بہتری ہے تو کر گزرو، نہ کرنے میں بہتری ہے تو نہ کرو، یوں کریں گے۔ ٹھیک، اب اسی پر ایک مثال وہ یہ ہے کہ فضیلت ہونی چاہیے ہر حال میں۔ ٹھیک ہو گیا، مثال دے رہے ہیں فَإِذَا فَرَضْنَا أَنَّ الْمَصْلِحَةَ اقتضت بيع مال یتیم، مصلحت نے تقاضا کیا کہ مال یتیم کو بیچ دیا جائے۔ فَبِعْنَاهُ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمْ، ہم نے وہ مال یتیم 10 درہم میں بیچ دیا۔ توجہ فرما لی نا، یہ ہوگی پہلی مصلحتی بیچنے میں، ہم نے اس کو درہموں کے بدلے بیچ دیا، ایک طرف ہو گیا۔ فَإِذَا ثُمَّ فَرَضْنَا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ أَنَّهُ لَا يَتَفَاوَتُ لِلْيَتِيمِ، کہ اب یتیم کے لیے انہی درہموں کو باقی رکھا جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، او جعلها دینارا، یا اس کو دیناروں میں تبدیل کر دو تو یتیم کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے درہم پڑے رہیں تو چاہے دینار، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، فَأَرَادَ الْوَلِي جَعْلَهَا دِينَارًا، ولی چاہتا ہے کہ میں ان درہموں کو دیناروں میں تبدیل کر دوں۔ بہت غور، فلا یجوز، درہموں کو دینار میں تبدیل کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ جلدی بھول جاتے ہیں اوپر والی سطر، کیوں؟ چونکہ معیار تھا تفضیل مطلق، اور
یہاں تفضیل کوئی نہیں، اس کے لیے درہم اور دینار دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ رہے ہیں بچے کے لیے برابر ہے، تو جہاں فضیلت نہیں ہے وہاں تصرف جائز نہیں ہے۔ فرض یہ ہے کہ درہم پڑے رہیں تو بھی بچے کوئی فرق نہیں پڑتا، دینار ہوں تو بھی فرق نہیں پڑتا۔ اب ولی اگر چاہتا ہے درہموں کو دینار میں تبدیل کرنا تو یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ فضیلت ہونی چاہیے نا، افضل ہونا چاہیے نا، اور افضلیت جہاں پر نہیں ہے، جہاں نہیں ہے فلا یجوز، لہذا وہ جائز بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے جائز نہیں ہے لِأَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ لَيْسَ أَصْلَهُ مِنْ تَرْكِهِ، چونکہ اس کا درہم کو دیناروں میں تبدیل کرنا اس ترک سے اصلہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، تو جہاں نہیں ہے پھر وہاں وہ جائز ہی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ لَنَا مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ بَيْعُ الْمَالِ بِالدِّينَار، ٹھیک ہے وہ جو پہلا تصرف کیا تھا اس وقت اس کے لیے جائز تھا، درہموں کے بدلے بیچے اس کی مرضی، دینار کے بدلے بیچے اس وقت کوئی مسئلہ تھا نہیں، اس کو بیچے، درہم یا دینار معیار نہیں تھے۔ لفرض عدم التفاوت بین درہم و دینار بعد تعلق المصلحت بجعل المال، اس وقت مصلحت یہ تھی کہ اس مال کو بیچ کر کرنسی لی جائے، کرنسی دینار ہو یا درہم اس میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اس وقت اگر دینار لے لیتا تو پھر ٹھیک تھا، لیکن اگر اس وقت درہم لے لیے ہیں اور اب یہ دوسرا تصرف کرنا چاہتا ہے تو بھئی دوسرے تصرف میں بھی پھر مصلحت ہونی چاہیے اور مسئلہ میں بھی افضلیت ہو، یہاں تو کوئی افضلیت ہے نہیں، فلا یجوز ہو۔ اما لو جعلنا الحسن بمعنى لا مفسدۃ فیہ، لیکن اگر ہم حسن کا معنی وہ لیتے ہیں کہ ہر وہ حسن ہے جس میں معنی عدمی ما لا مفسدہ تھا، پھر جائز ہو جائے گا، کیوں؟ چونکہ دینار لینے میں کوئی مفسدہ تو نہیں ہے نا، جب نہیں ہے تو پھر جائز ہو جائے گا، یہ فرق ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَكَذَا لَوْ جَعَلْنَا الْقُرْبَ بِالْمَعْنَى الرَّابِعِ، اگر ہم قرب کا تیسرا معنی نہ لیں بلکہ چوتھا معنی لیں، چوتھا کون سا تھا گا؟ او مطلق الامر الاختیاری، پھر بھی جائز ہوگا کہ بے شک وہ درہم کو دینار سے تبدیل کر لے، کیوں؟ لِأَنَّا إِذَا فَرَضْنَا، چونکہ ہمارے پاس ایک یتیم کا مال پڑا تھا، ہم نے فرض یہ کیا کہ ان القرب یعم ابقاء مال یتیم علی حال، فرض یہ تھا کہ مال یتیم کو اسی حالت میں رہنے دیں جیسا کہ پڑا ہے، جیسا کہ احتمال رابع تھا، یہ بھی تھا نا کہ اس کو کچھ بھی نہ کریں، جیسے ہے ویسے پڑا رہے، اور چاہیں تو اس کو تبدیل کر دیں۔ فَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ الْمَذْكُورُ، اب اگر ہم نے اس کو بیچ دیا درہم کے بدلے میں اور اب ہم درہم کو دینار میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اذ بعد کون الاحسن، چونکہ احسن کیا تھا اس معنی کے مطابق؟ احسن تھا مال یتیم کو نقداً، یعنی مال یتیم کو کرنسی میں تبدیل کرنا، یہ احسن تھا۔ فَكَمَا أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي الْإِبْتِدَاءِ، اور جیسے ولی کو ابتداء میں اختیار تھا کہ چاہے تو وہ کرنسی درہم لے چاہے تو وہ کرنسی دینار لے، بین جعلہ دراہم و دینار، چونکہ قدر مشترک احسن ہے، مقصد کیا تھا؟ کرنسی میں تبدیل کرنا احسن ہے تبدیل نہ کرنے سے۔ وَأَحَدُ الْفَرَضَيْنِ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، درہم کو دینار پر یا دینار کو درہم پر کسی قسم کی کوئی یعنی اضافی خوبی بھی نہیں ہے، اس کو اختیار تھا، پس جیسے ابتدا میں اس کو اختیار تھا فَكَذَلِكَ بَعْدَ جَعْلِهِ دَرَاهِمَا، اب اسی طرح اگر بعد اس نے درہم بنا لیے ہیں تو اب بھی اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ دیناروں میں تبدیل کر دے، کیوں؟ اِذْ کَانَ كُلُّ مِنْ إِبْقَاءِ الدَّرَاهِمَ عَلَى حَالِهَا وَجَعْلِهَا، کیوں کہ اگر درہم پڑے رہیں یا اس کو دینار پڑا دے، دونوں معنی قرب میں شامل ہیں، ٹھیک۔ وَالْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ أَحْسَنُ مِنْ غَيْرِهِ، قدر مشترک کیا تھی؟ نقد میں تبدیل کرنا، درہم بھی نقد ہے اور دینار بھی نقد ہے۔ وَأَحَدُ الْفَرْضَيْنِ لَا مَزِيَّةَ فِيهِ عَلَى الْآخَرِ، اور درہم کو دینار یا دینار کو درہم پر کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، لہذا اس معنی میں اس کو اختیار۔ خلاصہ
کلما یفرض التخییر بین تصرفین فی الابتداء، جہاں ہم ولی کو اختیار دیتے ہیں کہ ابتدا میں ولی کو اختیار ہے کہ چاہے وہ درہم کے بدلے میں بیچے تو چاہے وہ دینار کے بدلے میں بیچے، کیوں؟ چونکہ قدر مشترک آسن ہے، قدر مشترک ہے مال کو نقدی میں تبدیل کرنا، درہم بھی نقد دینار بھی قدر مشترک برابر ہیں۔ وعدم مزیت لأحد الفردین تحقق التخییر، تو جیسے یہ اختیار اور چوتھے معنی کے لحاظ سے اس کو ابتدا میں حاصل تھا، وہی حق کے تخییر اب بھی ہے، کیوں؟ لأجل ذالک، چونکہ جب کسی کو کسی پر کوئی مزیت نہیں ہے تو یہی تغییر استدامتاً بھی اس کو باقی ہے، آج بھی اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ درہم کو جا کر دیناروں میں تبدیل کر لے۔ فَيَجُوزُ الْعَدُولُ مِنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ فِعْلِهِ إِلَى الْآخَرِ، لہذا اس کے لیے جائز ہے کہ پہلے اس نے وہ مال درہموں میں تبدیل کرایا تھا، اب اس درہم کو جا کر دیناروں میں تبدیل کر دے۔ کب؟ اذا کان العدول، اگر اس کا یہ عدول کرنا ہو درہم کو دیناروں میں تبدیل کرانا، مساویاً للبقاء الی حال الیتیم، اگر یتیم کے لیے برابر ہے تو پھر اس کو بھی اختیار ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَفْعٌ يَعُودُ إِلَى الْمُتَصَرِّفِ، ممکن ہے کہ اس ولی کو اس کا کوئی فائدہ ہو۔ ولی کو کیسے فائدہ ہوگا؟ مال تو مقدم ہے۔ فرماتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، کیسے؟ کہ درہم ہوتے ہیں زیادہ، دینار ہوتے ہیں ذرا کم، تو درہموں کی حفاظت کرنا زیادہ مال کی تھوڑا مشکل ہو جائے گی، دیناروں کی ذرا آسان ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں بے شک اس کا فائدہ ہو تو بھی اگر چوتھا معنی لیں گے تو پھر کوئی حرج۔ لیکن الانصاف، پھر فیصلہ کیا ہوا شیخنا؟ تیسرا معنی لیں یا چوتھا؟ فرماتے ہیں قول حق۔ اب یہ آگا شیخنا کا نظریہ آ گیا۔ قول حق کیا ہے؟ ان المعنى الرابع للقرب مرجوح في نظر العرف بالنسبة الى المعنى السابق، نظر عرف میں لا تقربوا کا او تصرف عرفی والا معنی رجحان رکھتا ہے بنسبت چوتھے معنی کے کو جس کا فعل اختیار جس تعلق ہو۔ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ التَّدَبُّرُ فِي غَرَضِ الشَّارِعِ وَمَقْصُودِهِ مِنْ مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ، اگرچہ تھوڑا ہم تدبر کریں تو اس قسم کی جو احادیثیں ہوتی ہیں ان میں سے لگتا یہ ہے کہ گویا معصوم کہنا یہ چاہتے ہیں خبردار مال یتیم میں کوئی ایسی چیز اختیار نہ کرو مگر وہ کہ جو اس کے لیے دوسروں نسبت آسن ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میرے نزدیک آسن یہ ہے کہ ہم تیسرا معنی مراد لیں، چوتھا نہ لیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اس مثال میں پھر درہم کو دینار میں تبدیل کرنا تب تک درست نہ ہوگا جب تک دینار میں تبدیل کرنا بچے کے لیے احسن نہ ہوگا۔ ختم۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ مال یتیم میں تصرف کے جواز کے لیے اس تصرف کا احسن ہونا معیار ہے کہ اس بچے کو ہی فائدہ ہو۔ نام یہاں سے ایک اور چیز ہے، کون سی؟ کہ کچھ روایات ایسی لگتی ہیں کہ نہیں فقط عدم ضرر بھی جواز تصرف کے لیے کافی ہے۔ اچھا، ربما یظہر من بعض الروایات ان مناط حرمت التصرف ہوا ضرر لا ان مناط الجواز ہوا نافع، کہ مال غیر میں مال یتیم میں تصرف کے لیے معیار کیا ہے؟ جہاں اس کو ضرر ہوگا وہاں تصرف حرام ہوگا، جہاں ضرر نہ ہوگا تصرف جائز ہوگا۔ جواز اور عدم جواز میں معیار ضرر اور عدم ضرر ہے، نافع اور عدم نافع نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے۔ نفع اور ضرر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت غور مقاصد ہے نا۔ نفع میں ایک معنی وجودی اور ایک معنی عدمی۔ معنی وجودی کیا ہے؟ نفع یعنی 100 کا 110 فائدہ۔ عدم معنی کیا ہے؟ ما لا مفسدہ فیہ، جس میں کوئی
ضرر نہ ہو، مالا ضرر فی، 100 کا 100 ضرر تو نہیں ہے نا، ایک یہ معنی بھی ہے۔ ضرر کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ضرر معنی وجودی، ما فیہ المفسدہ، 100 کا 90، اور ایک ضرر کا معنی کیا ہے کہ ما لا نفع فی، جس میں کوئی منفعت اضافہ، تو 4 معنی ہو گئے۔ اب فرماتے ہیں روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ روایات میں معیار عدم جواز تصرف میں معیار ہے ضرر کا ہونا، جہاں ضرر ہے وہاں تصرف جائز نہیں، جہاں ضرر نہیں ہے وہاں جائز ہے، نہ کہ جواز میں معیار نفع کا ہونا اور عدم جواز میں معیار عدم نفع کا ہونا، معیار ضرر ہے نفع نہیں۔ اچھا، روایت کون سی ہے؟ روایت یہ ہے، روایت حسنہ کاہلی کی قیلہ لعبی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق صاحب خدمت میں عرض کیا گیا، ان ندخل علی اخ، کہ ہم جناب ہمارا ایک بھائی ہے، فی بیت ایتام، وہ رہتا ہے یتیم خانے میں، کوئی علاقہ ہوگا، ہمارا ایک بھائی ہے اور وہ یتیم خانے میں رہتا ہے، ومعہم خادم لہم، وہاں پر نوکر ہیں، اصل نوکروں کام تو ہے یتیموں کی خدمت کرنا، لیکن باہر بھی ہیں، فنقعد علی بساطہم، ہم وہاں جو کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں کہیں نشیں اور یتیم خانے والی، وہاں بیٹھتے بھی ہیں، وہاں کھاتے پیتے بھی ہیں، اور ان کے جو نوکر ہوتے ہیں یتیموں کے ہیں، ان کے ہم تو اپنے بھائی کو ملنے جاتے ہیں نا، لیکن وہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں، وربما طعمنا فیہ الطعام من عند صاحبنا، اور بسا اوقات ہم بھائی جان کے پاس وہ کھانا شانا بھی کھا لیتے ہیں، وفیہ من طعامہم، اور اس طعام میں ان یتیموں کا طعام بھی ہوتا ہے، فما تری فی ذلک، جناب فرمائیں کیا ہمارا یہ اقدام یتیم خانے میں بیٹھنا، ان کے کارپیٹ استعمال کرنا، وہاں سے کھانا کھانا، ان کے یتیموں کے ملازموں سے خدمت کرانا، اس بارے میں جناب کا فرمان کیا ہے؟ روایت کہتی ہے امام نے فرمایا ان کان فی دخولکم علیہم منفعۃ لہم، اگر تم وہاں جاتے ہو یتیم خانے میں اور تمہارے جانے سے ان بچوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے یتیموں کو، فلا باس، پھر تو کوئی حرج، لیکن ان کان فیہ ضرر، اگر تمہارے وہاں جانے سے ان بچوں کو کوئی ضرر ہوتا ہے پھر جائز نہیں۔ اب یہ ہے حدیث، اب معیار یہ دیکھنا ہے کہ اس منفعت سے مراد اور ضرر سے مراد کیا ہے، کہ اگر منفعت ہے تو معصوم فرماتے ہیں لا باسا، اور اگر ضرر ہے تو پھر جائز نہیں، فرماتے ہیں بناء علی ان المراد من منفعت الدخول، اگر ہم منفعت سے معنی یہ مراد لیں ما یوازی عوض ما یتصرفون من مال یتیم عند دخولہم، کہ جتنا کچھ یہ مال یتیم میں تصرف کرتے ہیں یہ اس کے برابر اتنا کچھ ان کو دے کر آتے ہیں، مثال اگر یہ وہاں سے فائدہ 100 کو اٹھاتے ہیں تو 100 کے بدلے میں 100 دے کر آتے ہیں، اگر منفعت کا یہ والا مراد لیں، سمجھا گی بات نہیں، یعنی 100 کا تصرف کیا تو انہوں نے 100 ادھر دے بھی دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے جانے سے ضرر نہیں ہے، ضرر سے مراد کیا لیں، 100 کا 90 نہ ہو، اور منفعت سے مراد کیا ہے، یعنی 100 کا 100 کم از کم ہو، اگر ایسا ہے فیکون المراد بضرر فی الذیل، تو یہ جو معصوم فرما رہے ہیں اگر تمہارے جانے میں منفعت ہے، منفعت مراد کیا، اگر تم 100 کھاتے ہو اور 100 دے کر آتے ہو تو پھر فلا باسا۔ اب اگلا جملہ امام نے فرمایا ان کان فیہ ضرر، تو فرماتے ہیں اس لفظ منفعت اور لفظ ضرر جو ذیل میں آئے ان میں کوئی منافات نہیں ہے، کیوں کہ ان لا یصل الی الایتام ما یوازی ذلک، کیونکہ اگر 100 کھا کے 90 دیتے ہو تو پھر یہ اس کے موازی تو نہ ہوا نا، ضرر تو وہ ہوتا ہے نا کہ جہاں 100 کا 90 ہو، اور یہاں 100 کا 100 ہے 90 نہیں ہے، لہذا فرماتے ہیں پر فلا تنافی بین الصدر والذیل علی ما وامہ، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ نہیں جناب، اب یہ ایک بات ہے اللہ کرے میں سمجھا سکوں، وہ بات اگر یہ ہے، میں نے گزارش کی ہے نا کہ اس کے مختلف معنی ضرر اور نفع کا، شیخنا نے معنی کیا مراد لیا ہے، ضرر نفع کا معنی مراد لیا ہے
کہ ما لا ضرر فی، عدمی معنی ہے نا، جس میں ضرر نہ ہو، نقصان نہ ہو، یعنی نفع کا مطلب ہے 100 کا 100 بھی ہو تو بھی ٹھیک۔ اور ضرر سے مراد کیا لیا ہے؟ یعنی مالا مفسدہ، یعنی وہاں 100 کا 90 نہ ہو۔ تو اب ہمارے حساب میں اگر کوئی بندہ 100 کا 100 دے کر آتا ہے تو یہاں ضرر نہیں ہے اور منفعت ہے، لہذا اس منفعت اور ضرر میں کوئی تنافی نہیں، دونوں کا معنی ایک ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں نا، منفعت کا معنی ہوتا ہے 100 کا 110 اور ضرر کا ہوتا ہے 100 کا 90۔ اب روایت کی ابتدا کیا کہتی ہے؟ اگر منفعت ہے، یعنی اگر تم 100 کا 110 دیتے ہو تو لا باسا، جہاں 110 نہ ہوگا وہاں منفعت نہیں ہوگی نا، اس کا مطلب اگر 100 کا 100 دیا ہے تو فی ہے باس۔ آگے آ گیا ضرر، ضرر کیا ہوتا ہے 100 کا 90، اب 90 یقین ضرر ہے، لیکن اگر 100 کا 100 دیتے ہیں وہ تو ضرر نہیں ہے، جب ضرر نہیں ہے تو پھر ان کا تصرف ہونا چاہیے جائز۔ تو صدر حدیث کہتا ہے 100 کا 100 ہے تو فی ہے باسن، اور ذیل حدیث کہتا ہے اگر 100 کا 100 ہے 90 نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لہذا تنافی ہے ان دو جملوں کے درمیان۔ شیخنا فرماتے ہیں نا نا ایسا نہیں، ان کے درمیان کوئی تنافی کیوں؟ جب بندہ 100 کا 100 دیتا ہے اس پر ضرر صادق نہیں آتا، جبکہ نافع صادق آتا ہے، معنی آدمی کے لحاظ سے، لہذا یہ مطلب ہے۔ فرماتے ہیں فلا تنافی بین صدر والغیر علی ما زعمه بعض المعاصرین، بعض کہتے ہیں مراد صاحب جواہر ہیں، وہ کہتے ہیں نا ان میں کوئی تنافی، اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، صدر اور ذیل کے مفہوم میں فرق ہے، منفعت کا مطلب ہے 100 کا 110، اگر 100 دیا ہے 110 نہیں دیا تو منفعت نہیں ہے نا، تو جب منفعت نہیں ہے تو فی ہے باس ہو گیا۔ اور ضرر کا مطلب کیا ہوتا ہے 100 کا 90، لیکن انہوں نے 90 تو نہیں دیا، انہوں نے کیا دیا ہے 100، تو اس کا مطلب پھر ضرر نہیں ہے، تو جب ضرر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے لا باسا، تو تنافی ہو گئی نا کہ صدر کہتا ہے فی ہے باسن اور ذیل کہتا ہے کہ فی ہے لا باس۔ فرماتے ہیں نا یہ تنافی نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ تنافی کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان الصدر دال علی جواز علی اناطۃ الجواز بنا، وہ کہتے ہیں لا باس تب ہوگا کہ اگر نفع ہوگا، اور ذیل وہ دلالت کرتا ہے کہ نہیں حرمت تب ہوگی جب ضرر ہوگا، فیتعارضان، لہذا یہ منفعت اور ضرر کا تعارض جگہ کہاں؟ اگر وہ تصرف ایسا کرتے ہیں کہ جو نافع بھی نہ ہو مضر بھی نہ ہو، وہ کون سا؟ میں نے آپ کو آسان مثال دی ہے کہ 100 کھایا 100 دیا، نہ 110 کیا نہ 90 کیا، اب 100 کا 100 ضرر کا نہ ہونا کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، اور 110 کا نہ ہونا مفہوم کہتا ہے نہیں فی ہے باس، وہ کہتے ہیں اس میں، فرماتے ہیں ھذا منہ مبنی، فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ تعارض ہے ان کے نزدیک معنی نفع اور ضرر میں فرق ہے، وہ نفع کا معنی کوئی اور کرتے ہیں جبکہ ہم نے نفع کا معنی کوئی، ھذا مبنی علی ان المراد، وہ منفعت سے مراد کیا لیتے ہیں؟ بے منفعت دخول النفع الملحوظ، وہ نفع جو زائد ہو، یعنی 100 کا 110 بعد وصول ما بإضاء ما یتیم الیہ، وہ کہتے ہیں منفعت نام اس چیز کا ہے، 100 کا 100 دیا ہے نا، 100 کھا کے 100 دیا ہے، اس کو منفعت نہیں کہتے، منفعت ہوتی وہی ہے کہ جو 100 کا 100 دینے کے بعد کچھ زیادہ دیا جائے گا، منفعت اس کو کہتے ہیں، کہ آپ نے 100 کا کھایا ہے 100 دیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ منفعت نہیں ہے، یہ تو ان کا مال تھا آپ نے ان کو دے دیا، منفعت تب صادق آئے گی جب آپ 100 کا کھا کر 110 دیں گے، شاباش، بمعنی ان تکون المنفعت فی معاوضت، وہ جو منفعت زائد ہے جو اوپر والے 10 ہیں، فی معاوضت ما یسر مع الیتیم،
بما یتوصل الیہم من مالہ، جو ان کا تم تک پہنچا ہے وہ تو 100 تھا نا، اب آپ اوپر دیں گے تو منفع صاد آئے گی، وَإِلَّا صادق نہیں آئے گی۔ کہاں یشرب مان، پانی پیتا ہے پھر اس کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، الاخر، اور بھی ایسی مثالیں، کھانا کھایا تھا روٹین میں 80 کا تھا، اس نے اس کو 90 دے دیا، منفعت تب بنتی ہے، وَإِلَّا منفعت نہیں بنتی۔ لیکن فرماتے ہیں اَنَّ خبیر وَأَنْتَ خبیر لا ظہور للروایت حتیٰ، ہمارے نزدیک روایت کسی ایسے معنی میں ظہور نہیں رکھتی کہ منفعت ہوگی تب جب 100 کا 110 ہوگا، تاکہ اس میں کوئی تنافی ہو، کہ نہیں، منفعت ہوئی ہے کہ اگر حق سے کم نہ ہو تو بھی وہ نافع ہے۔ ایک اور روایت ہے، وہ ہے ابن مغیرہ کی، وہ کہتے قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، کیا کہا، ان لی ابنت اخ یتیمہ، میری ایک یتیم بھتیجی ہے، فربما اہدی الیہا الشیء فآکل من، لوگ آتے ہیں میری اس یتیم بھتیجی کو کوئی نہ کوئی چیز، وہ یتیم سمجھ کر اس کو دے جاتے ہیں، فآکل منہ، میں بھی اس میں سے کھا لیتا ہوں، ثم اطعمھا بعد ذلک شیئا من مالی، اور بعد میں اپنے مال میں سے اپنی اس بھتیجی کو کچھ دیتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ یہ جو میں اس بھتیجی کو دے رہا ہوں یہ اس کے بدلے میں ہے جو اس کے لیے لایا گیا تھا، اور میں نے اس میں سے، مثال، ایک بندہ آیا میری بھتیجی کے لیے 1 درجن کیلے لایا، ٹھیک ہو گیا نا، اب ہم نے وہ کیلے کھا لیے مل کے، بعد میں لے آتا ہوں سیب، جب سیب لاتا ہوں تو جو میں بھتیجی کو سیب دیتا ہوں نا، وہ اس نیت سے دیتا ہوں کہ یہ اس کیلے کے بدلے میں ہے جو میں نے اس کا کھایا تھا۔ معصوم نے فرمایا لا باسا، کوئی حرج نہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ اب بہت پیاری سی بات، معصوم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آگے یہ نہیں پوچھا کہ جو تم اس کو دیتے ہو آیا وہ اس کے مال سے زیادہ ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، ایسی کوئی تفصیل امام نے، تو جہاں امام نے کوئی تفصیل نہ پوچھی، متعلق معذوف ہو، وہ دلیل علی العموم ہوتا ہے، تو نتیجہ کیا ہے کہ اگر کم نہ ہو تو کم از کم برابر کی صورت پر تو وہ حتماً شامل ہو، شاباش۔ فَإِنَّ تَرْكَ الْإِسْتِفْصَالِ، امام علیہ السلام نے تفصیل نہیں پوچھی، بس اتنا فرما دیا کہ لا باسا ان مساوات العوض، نہ یہ پوچھا ہے کہ جو تو دیتا ہے وہ اس کیلے کے برابر ہوتا ہے، وزیادت ہی، یا اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو امام کا تفصیل طلب نہ کرنا یدل علی عدم اعتبار، پس وہ متعلق کا معروف ہونا دلیل عموم ہوتا ہے، پر اس کا مطلب ہے کہ اگر برابر بھی ہو تو بھی درست ہے، زیادہ ضروری نہیں۔ ختم ہو گیا، لیکن پھر تھوڑے گھبرا جاتے ہیں، گھبراتے کیا ہیں، لیکن ایک پریشانی ہے، ہم عرف میں دیکھتے ہیں کہ عرف میں کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی شخص مال یتیم کو لیتا ہے نا تو عرف ہمیشہ، عرف کیا کرتا ہے، وہ جتنا لیتا ہے یتیم کو زیادہ کر کے دیتا ہے، کبھی اسی کے برابر، یعنی عرف کا جو طریقہ کار ہے کہ اگر وہ کسی مال یتیم لیتے ہیں، کسی یتیم کو مال اٹھاتے ہیں 100 روپے کا، تو واپس کرتے وقت لوگ یتامہ کو وہی 100 کا 100 نہیں دیتے، 100 کا 150 دیتے ہیں مثلا، یا 120 دیتے ہیں۔ اس کو سامنے رکھا جائے تو پھر تھوڑی سی پریشانی آئے گی کہ شاید اضافہ ہونا، اللہ ان یحمل الغالب، لیکن اگر ہم غالب کو دیکھیں کیا کہ من کون التصرف فی الطعام المہدی الیہا، کہ وہ طعام جو عام طور پر یتیمہ کو ہدیہ کیا جاتا ہے، وَإِعْطَاءُ الْعِوَضِ بَعْدَ ذَلِكَ، اور کوئی اگر اس طعام میں سے لے لے تو لوگ بعد میں جو دیتے ہیں وہ کتنا ہوتا ہے، اصلہ وہ زیادہ ہوتا ہے، کیوں، یہ ظاہر من الطعام المہدی الیہ، کیونکہ عام طور پر طعام جو ہدیہ کیا جاتا ہے، مراد طعام سے کیا ہوتا ہے، یعنی کوئی پکی ہوئی چیز کہ جو خراب ہو جائے گی زیادہ، تو بہرحال عام طور پر لوگ زیادہ دیتے ہیں، یہی تھوڑی سی مشکل ہے، وإلا اور حدیث کے لحاظ سے مشکل نہیں تھی۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے انشاءاللہ، صلی اللہ علیہ محمد۔